یہ وہ راز ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے، یہ وہ راستہ ہے جو لفظوں سے نہیں بلکہ طلب سے کھلتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں فقر کے اس مقام کی طرف جہاں حقیقت خود پردہ اٹھاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو لامکان میں ہو اور جو دلوں کو پھیر دینے والا ہو جس کی طرف چاہے، اور فقر کی راہ سطر یعنی لکھی ہوئی عبارت میں نہیں بلکہ حیرت یعنی روحانی بےخودی اور عاجزی میں ہے۔ فقر کی راہ پڑھنے میں نہیں بلکہ خدا کے بلانے میں ہے۔ فقر کی راہ کتاب میں نہیں بلکہ محاسبہ یعنی اپنے نفس کا حساب لینا اور باحساب یعنی درست احتساب میں ہے۔ مطلب یہ، میں نے بحکم خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کے ہر حرف سے حقانی یعنی سچا پوشیدہ راز معلوم کیے ہیں۔ ابیات: دوست کا پیشوا درد مند طالب ہوتا ہے، وہ نفس کو کب مقید یعنی قابو میں کر سکتا ہے۔ نفس تو مرشد بھی ہے، پیر بھی ہے اور رہنما بھی، مگر حقیقت میں نفس شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ کا باغی یعنی نافرمان ہے۔ اگر میں نفس کی پوری تفصیل بیان کروں تو خاص و عام لوگ اسے کیسے پا سکتے ہیں؟ اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، اگر نفس تیرا گہرا دوست بھی ہو تو پھر بھی نفس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں اہل ذات یعنی اللہ کی حقیقت کو پانے والے کو اہل صفات یعنی دنیا اور آخرت کی ظاہری نعمتوں والے میں نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ دنیا اور آخرت صفات ہیں اور وحشت یعنی تنہائی، دوزخ، عرش و کرسی، یہاں تک کہ تحت الثری سب صفات ہیں۔ اور فقیر پناہ فی اللہ غوطہ خور کی طرح ہے، جس دریا میں چاہے غوطہ لگاتا ہے لیکن کبھی غرق نہیں ہوتا، بلکہ ذات خداوندی کی برکت سے ساحل نجات یعنی نجات کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ فقیر ہمیشہ وحدت حق یعنی اللہ کی یکتائی میں غرق رہتا ہے اور دائمی طور پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری رکھتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو وہ ناپسند اور بیکار نظر آتا ہے، مگر جس کا ظاہر و باطن تحقیق یعنی حقیقی سچائی ہو وہی حقیقی فقیر ہے۔ جو کچھ میں نے پایا اگر تجھ میں بھی ہو تو تو بھی اس سچائی کی گواہی پا لے گا، اور جہاں اللہ کا فضل و کرم ہو وہاں گناہ اور نافرمانی کی کیا گنجائش؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس فقیر میں صبر نہیں وہ فقیر نہیں بلکہ صبر صدیقوں یعنی سچوں کے اعلیٰ درجے والوں کا کام ہے، اور صدق نیک لوگوں کا۔ حدیث: اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جمیل کا مطلب سخی یعنی دینے والا۔ اللہ بس باقی حوض۔ اگر آپ بھی فقر کی اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو پہچانیں اور اللہ کو اپنا مقصد بنا لیں۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پارٹ تک ہمیں اجازت دیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو ضرور شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔